جناب عمار بن یاسر جس وقت فرات کے کنارے پہنچے جب مولا کائنات کے لشکر میں جا رہے تھے، یہ طبقات کبریٰ امام ابن سعد کی اس کی روایت ہے۔ یہ ایک مکہ شریف کے ایک عرب عالم دین ہے، تو انہوں نے یہ پوری کتاب سیدنا عمار بن یاسر پہ لکھی ہے، عربی میں ہے، اور ہر روایت کی تحقیق کی ہے جس طرح جدید تحقیق کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر جب ہوا یسیر الی صفین علی شط الفرات، تو آپ نے فرات کے کنارے پہ اللہ سے دعا فرمائی۔ 93 سال عمر مبارک ہے اور ساری زندگی جہاد کیا، بدر، احد، خیبر، خندق، تمام جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ رسول کریم کے پردہ فرمانے کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے جو ختم نبوت کی جنگ لڑی یمامہ میں، اس میں بھی موجود تھے۔ کان مبارک کٹ کے شہید ہو گیا، لیکن اسی طرح کھڑے رہے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں پیچھے نہ ہٹنا، جنت کے طرف جا رہے ہو، جنت سے کبھی نہ بھاگنا، جو اس جنگ میں جا رہا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ عمر مبارک ضعف کے عالم میں مولا کائنات کے لشکر میں جا رہے ہیں، اور وہاں دعا فرمائی، فرمایا اللہم لو اعلم انہ اردى لک عنی ان ارمی بنفسی من هذا الجبل فاتردى فاسکت ففعلت۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں، یہ اونچی پہاڑی ہے، اگر اللہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں اس پہاڑ کے اوپر سے جا کر گر جاؤں اور نیچے میری موت ہو جائے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرْضَى لَكَ عَنِّي أَنْ أُوقِدَ نَارًا عَظِيمَةً فَأَقَعُ فِيهَا فَعَلْتُ۔ اے اللہ اگر تیری رضا اور تیرا حکم یہ ہو کہ ایک آگ کا الاؤ جلا دیا جائے اور میں اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے شہید کر دوں، اے اللہ میں تیرا حکم پورا کروں گا۔ اللہم انہ اردى لک عنی، اگر میرے علم میں یہ ہو ان القی نفسی فی الماء، کہ میں اگر سمندر میں اپنے آپ کو ڈالوں اور میں غرق ہو جاؤں اور تیری اس میں رضا ہو، میں یہ کر گزروں گا۔ انی لا اقاتل الا ارید وجہک، اللہ میں نے نہ پہلے کوئی تیری رضا کے بغیر جنگ کی ہے، اور آج بھی جو علی کے ساتھ جا رہا ہوں تیرا حکم سمجھ کے تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ تیرا حکم ہے کہ وقت کے خلیفہ کی اطاعت کرو۔ وَأَنَا أَرْجُو أَلَّا تُخِيبَ تُخَيِّبَنِي، اے اللہ میں اس بات پر پورا پر امید ہوں کہ تو مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ وَأَنَا أُرِيدُ وَجْهَكَ، کیسے تو اس بندے کو رسوا کر سکتا ہے جس کا مقصد صرف تیری رضا ہو؟ جنگ میں جا رہے ہیں،